نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ قرآنی حقائق و معارف کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں، تو ان کے لیے مندوب و مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کا آغاز استعاذہ کرتے ہوئے کریں۔ استعاذہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ استعاذہ یہ ہے کہ کسی کو بالا تر اور قوت والا تسلیم کیا جائے، اس سے التجا کی جائے، غیر کے شر سے پناہ طلب کی جائے اور پھر اس دستگیر سے وابستگی اختیار کر لی جائے۔ گویا کہ استعاذہ خداوند قدوس سے التجا، استدعاء اور اس کے دامان کرم سے مستقل اور غیر مشروط وابستگی کا نام ہے۔ استعاذہ میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ شیطان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت دور ہو جائے یا حسد، بغض اور غصے کی آگ میں جل رہا ہو۔ شیطان کو الرجیم سے متصف کیا گیا ہے۔ الرجام پتھر کو کہتے ہیں۔ الرجیم وہ بھی ہے جسے نیکی اور خیر سے محروم کر کے بارگاہ رحمت سے دھتکار دیا جائے، اور الرجیم دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ شیطان کا مشہور معنوی اطلاق جنات سے تعلق رکھنے والے اس فرد پر کیا جاتا ہے جسے ابلیس یا عزرائیل کہتے ہیں۔ اسے جن ہونے کے باوجود مقام تقرب عطا ہوا اور وہ معلم ملکوت قرار پایا، لیکن حکم خداوندی سے روگردانی کرنے کے باعث مردود و مرجوم ہو گیا۔ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے افراد بھی ابلیس سے اپنی مناسبت طبعی کی وجہ سے قرآن کی روح سے شیطان گردانے گئے ہیں۔ انسان کے اپنے اندر کا نفس شریر بھی اکثر اوقات اسے خیر کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعوذ پڑھ کر انسان گویا کہ ہر اس شر کی نفی کر دیتا ہے جو اسے عرفان خداوندی سے محروم و محجوب کر رہا ہو۔ تسمیہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا تطہیر و تزکیہ کے عمل کا نام ہے، صفائے قلب کا ذریعہ ہے، اپنی بے کسی کا اعتراف ہے اور اپنے خالق و مالک کی لازوال قوتوں پر غیر متزلزل اعتماد کا اعلان ہے۔ انسان انفس و آفاق کی ساری صلاحیتوں اور قوتوں پر سے اعتبار ختم کر کے صرف اور صرف اپنے مالک سے وابستہ ہو جاتا ہے، اپنا کاشانہ دل صاف کر لیتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے سراپا انتظار بن جاتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔